کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا روح فوراً جنت یا جہنم میں چلی جاتی ہے، یا پھر ایک ایسی دنیا میں قید ہو جاتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر انسان اپنی موت کے بعد قیامت تک انتظار کرتا ہے۔ تو چلیے آج ہم جانیں گے کہ برزخ کی دنیا کیسی ہے، وہاں روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ کتنا حیران کن اور خوفناک ہو سکتا ہے۔ برزخ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب رکاوٹ یا حائل چیز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کی روح موت کے بعد قیامت تک قیام کرتی ہے۔ یہ دنیا نہ تو مکمل طور پر جنت ہے اور نہ ہی جہنم، بلکہ یہ ایک انتظار گاہ ہے جہاں ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے جو قیامت کے دن تک رہے گا۔ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اسے 2 فرشتے لینے آتے ہیں۔ اگر وہ نیک انسان ہو تو سفید اور خوشبودار فرشتے آتے ہیں اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اگر وہ بدکار ہو تو سیاہ اور بدبودار فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو جہنم کے دروازے تک لے جایا جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، مومن کی روح کو جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا ہے، جبکہ گناہ گار کی روح کو سخت عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی روح قبر میں داخل ہوتی ہے، فوراً 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ 3 سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ ہستی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اگر انسان نیک ہو تو وہ بآسانی ان سوالات کے جواب دے دیتا ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اگر انسان گناہ گار ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے اور جواب نہیں دے پاتا، پھر اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ برزخ میں روحوں کے لیے الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ نیک روحیں، جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جاتی ہیں، ان کے لیے روشنی، خوشبو اور راحت کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ گناہ گار روحیں، قبر میں اندھیرا اور خوف ہوتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ برے لوگوں کی روحیں زنجیروں میں جکڑی جاتی ہیں اور عذاب میں مبتلا رہتی ہیں۔ کیا برزخ میں روحیں آپس میں ملتی ہیں؟ جی ہاں، نیک روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں۔ بعض احادیث میں قبر کے عذاب کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض قبریں آگ کے گڑھوں کی طرح ہوتی ہیں، نافرمان لوگوں پر مسلسل عذاب نازل ہوتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں پر قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے۔ برزخ میں روحیں قیامت کا انتظار کرتی ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو تمام روحوں کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیا جائے گا، پھر سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جہاں جنت یا جہنم کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آج ہم نے جانا کہ برزخ کی دنیا کیسی ہوتی ہے، روح کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور نیک یا بد اعمال کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ یہ سب جان کر ایک سوال ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے، ہم اپنی آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ برزخ کا وقت طویل ہو سکتا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا میں نیک اعمال کریں گے۔ اللہ ہمیں برزخ کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت کے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔